جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے تھے قاتلہ اللہ ما اجرہ علی الدین، خدا ابو حنیفہ کو تباہ کرے کہ وہ کتنا جری ہے دین کے سلسلے میں۔ قاتلہ اللہ ما اجرہ علی الدین، ابو حنیفہ بڑا جری ہے، نبی کی سنتوں کو حدیثوں کو ذبح کرتا ہے، وہ جری ہے، بہادر ہے، بہادر میں اس نے بہادری میں قرآن و سنت کو ذبح کر دیا۔ امام مالک سخت خلاف۔ امام ابو حنیفہ جب حج پہ گیا، لیکن امام مالک بہرحال امام مالک ہے، یہ سعادت امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے بھی، ان کے پاس بھی یہ سعادت نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے درس حدیث دینے والا امام مالک ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، یہ خدا کی مرضی ہے۔ مولوی منظور جتنا بھی زور لگائے امام حرم تک نہیں پہنچ سکتا، تم لوگ بکواس کرتے رہتے ہو، جتنا بھی کرو، خدا نے نبی کے مصلی پہ کھڑا کیا، بڑی سعادت ہے۔ مسجد حرام کا امام بنا دیا، کمزوریاں ہر انسان کی کوتاہیاں ہیں، لیکن عرب کے بارے میں اپنے منہ کو لگام لگا دو، ٹھیک ہے، ان کے اندر کمزوریاں کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن تمہارا شیخ الحدیث، تمہارا بزرگ جتنا بھی ہو، امام حرم کے برابر اس کو تولنے کی کوشش نہ کرو، سمجھتا ہے، اس کے ساتھ تولنے کی کوشش نہ کرو، اللہ کی مرضی ہے خدا جس کو۔ امام مالک نے مسجد نبوی میں زندگی گزاری اور یہی حدیث پڑھاتے رہے۔ شاہ عبدالعزیز کتنے بڑے آدمی ہے، لیکن شاہ عبدالعزیز نے جب بستان المحدثین کتاب لکھی، ائمہ اربعہ کے حالات کے بارے میں لکھا، تو سب سے پہلے کہا کہ ہوں تو حنفی میں شاہ عبدالعزیز ہوں کٹر حنفی، لیکن میرا قلم مجھے مجبور کرتا ہے کہ ابو حنیفہ کو مؤخر کرو، جو مسجد نبوی میں درس دیتا تھا اس کے حالات پہلے لکھو، اس لیے بستان المحدثین دیکھیں، بستان المحدثین میں شاہ عبدالعزیز نے امام مالک کو مقدم کیا۔ بہرحال آدمی بڑے تھے، بہت بڑے۔ موطا وطاہ العلماء، علماء نے موافقت کی اس کی کتاب پر، اس لیے شاہ ولی اللہ اس کو بخاری پر مقدم رکھتا ہے کہ بخاری کا وہ درجہ نہیں ہے جو موطا امام مالک کا ہے۔ امام ابو حنیفہ تو ابو حنیفہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے موقع پر امام صاحب کے مسجد نبوی میں حضرت جی کا درس چل رہا تھا، امام مالک کا درس میں بیٹھ کر کے امام مالک جب درس سے فارغ ہو گیا، حاجی لوگ مل رہے، اس زمانے میں اتنا رش نہیں ہوتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مالک نے کہا وعلیکم السلام، فرمایا من این انت، نام نہیں پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا من العراق، عراق اور کوفہ، عراق من العراق۔ تو امام مالک نے کہا هناك النفاق والشقاق، هناك النفاق والشقاق، وہاں منافقت اور مخالفت ہے، وہاں جھگڑے اور منافقت، یہی وہ نفاق کی جگہ ہے، جھگڑوں کی جگہ، اختلافات کی جگہ عراق۔ من أين أنت؟ قال من العراق، قال هناك النفاق والشقاق۔ امام مالک نے فرمایا، امام ابو حنیفہ نے جواب میں کہا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، چونکہ امام مالک تو مدینے میں رہتا تھا، امام مالک مدینے میں رہتا تھا، تو امام ابو حنیفہ نے فوراً کہا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور آپ لوگ پڑھیں گے یعنی قوم أَصَرُّوا عَلَى النِّفَاقِ، مَرَضُوا کا معنی أَصَرُّوا عَلَى النِّفَاقِ، اور مدینہ والے منافق تو سب سے زیادہ سخت ہے، وہ جمع ہوئی ہے، جیسے تارکول اور ڈامبر زمین کے ساتھ چپک جاتا ہے، یہ منافقت کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بندہ تو بہت خطرناک لگ رہا ہے، ایسی جلدی میں اس نے جا فرمانے لگے الست بأبی حنیفہ، کہیں ابو حنیفہ تو نہیں ہو؟ الست بحنیفہ، تو امام صاحب نے فرمایا بلا، میں وہی بلا ہوں، اور بلا منفی کو مثبت بنانے کے لیے آتا ہے، بلا کے قواعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، بلا اور نام میں فرق بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ فرمایا الست بأبی حنیفہ، فرمایا بلا، میں وہی طوفان ہوں، میں ہی وہی سیلاب ہوں، وہی بلا ہوں، یہ میرے بلوچی کے ترجمے، ورنہ بلا کیوں نہیں، واقعی میں ہوں۔ ایک دوسرے کو سمجھا، ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ابو حنیفہ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، یہاں 10 دن رہو حج کے دوران، مسجد نبوی کی زیارت کر کے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کہیں کسی کے مہمان نہیں، میرے مہمان ہو،
میں سبق پڑھاتا ہوں، کھانے کا جو ٹائم ہوگا میں آپ کو خود بخود لے لوں گا مسجد نبوی میں، آپ عبادت کریں اور عبادت سے فارغ ہو کر کے میں خود اپنے گھر آپ کو لے جاؤں گا۔ بعض باتیں اس قسم کی ہوتی، بعض باتیں اللہ آپ کا بھلا کرے اس قسم کی ہوتی۔ آدمی جب تک کسی کو دیکھا نہ ہو، نہ سنا ہو تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ کچھ فرق پڑ گیا؟ کچھ فرق پڑ گیا؟ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ امام جعفر صادق سے سبق تو نہیں بھولے گا، دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ مجھے آپ سے سخت دشمنی ہے، سخت مجھے غصہ ہے۔ کہا کہ کیوں؟ امام باقر ہے یا امام جعفر ہے؟ اس نے کہا کہ آپ میرے نانا کی سنت کے خلاف ہو، قرآن و سنت کے خلاف اپنے قیاس آپ چلاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ منی کچھ صحابہ کے ہاں پاک ہے اور کچھ کے ہاں ناپاک ہے، میرے ہاں بھی منی ہے، لیکن پیشاب تو سب کے ہاں بالاتفاق ناپاک ہے۔ آخر آپ لوگوں کا دماغ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ کیا کہا؟ منی تو کچھ کے ہاں پاک ہے اور کچھ کے ہاں، اور جب اختلاف تو ہے منی میں، پاک ہونے میں ناپاک، اور جہاں صحابہ میں اختلاف ہے تو جس چیز کی پاک ہونے میں اختلاف ہو، الاختلاف یوجب التخفیف، وہ اور ہلکا ہو جاتا ہے۔ اختلافی مسائل میں آدمی سختی نہیں کرتا، دونوں طرف سے حدیثیں ہوتی ہیں، دلائل ہوتی ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا کہ منی کی طہارت اور عدم طہارت میں تو اختلاف ہے، لیکن پیشاب بالاتفاق ناپاک ہے، اس کو کسی نے پاک نہیں کہا۔ اب ابو حنیفہ کی بات سن لینا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں عقل چلاتا نا تو پیشاب بالاتفاق ناپاک ہے، تو خروج البول کی صورت میں میں کہتا پیشاب جب خارج ہو جائے تو اس سے غسل واجب ہو، اور خروج منی کی صورت میں صرف وضو واجب ہو۔ اگر میری عقل کی بات مانتے ہو نا تو بول تو بالاتفاق ناپاک ہے، تو میں کہتا خروج البول کی صورت میں غسل واجب ہو اور خروج منی کی صورت میں صرف وضو واجب ہو۔ اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر عقل میں چلاتا نا ابو حنیفہ، اور اگر میں عقل چلاتا تو میں آپ سے یہ کہتا کہ لڑکی کمزور ہے، اس کو 2 حصہ دے دو، لڑکا کمانے کے قابل ہے، اس کو 1 حصہ دے دو۔ کمزوروں کے ہاتھ بٹائیں اور طاقتوروں کے ساتھ اتنا ان کو سپورٹ نہ کریں۔ لڑکا کماتا ہے، وہ باہر کی چیز ہے، وہ جفاکش ہے، طاقتور ہے، اس کی ساخت، اس کی باڈی مضبوط ہے، اور کئی مسائل بتا دیے۔ تو امام جعفر وہ اٹھا یا امام باقر اٹھا، امام ابو حنیفہ کے پیشانی سے بوسہ لیا، فرمایا کہ ہمیں آپ کے خلاف غلط گائیڈ کیا۔ محترم سامعین، اس بیان سے ہمیں کیا نصیحت، کیا سبق ملتا ہے؟ تو نمبر 1 جو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے وہ ہے ایک دوسرے کی تعظیم، عزت کرنا، تاکہ ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر دوسروں کو غلط نہ کہے یا خود کو بڑا سمجھ کر اوروں کو چھوٹا نہ سمجھے۔ یہ سبق ہمیں اس بیان اور اس واقعے سے ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی اور کے باتوں میں آ کر کسی اپنے امام یا کسی دوسری شخصیت کی گستاخی نہ کرے، اور ان کی جو کمی ہوتی ہے وہ ذہنوں میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جب تک آپ نے خود تحقیق نہ کی ہو تو اس وقت تک کسی اور کی بات سننا اور کسی اور کی بات پر ہی اندھا دھند اعتقاد کرنا یہ غلط بات ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ شخصیت بتانے والی حضور علیہ السلام ہو، صحابہ ہو یا اور بڑی شخصیات ہو تو یہ ان کی بات ماننا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔